میرے عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے، سبھی انبیاء نے، سبھی پیغمبروں نے انسانوں کے اور اپنی قوم کے خواہشات پر پہرے بٹھائے اور اس خواہشات میں ایک توازن اور اعتدال پیدا کیا۔ اپنی نفسانی خواہشات کے بجائے اللہ کو راضی کرنے پر ترجیح دی اور اسی کی خواہش دلوں میں بیدار کی، انسانی ہمدردی اور غمگساری کا جذبہ پیدا کیا۔ اسی پیغام کو لے کر زیادہ طاقت کے ساتھ ہمارے نبی، ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ و احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ ہم کو لوگوں میں اسی جذبے کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور ان کی نظر مادی چیزوں سے ہٹا کر حقیقت کی طرف لانے کی اشد ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، زندگی محض کھانے پینے کا نام نہیں ہے۔ انسان کی زندگی محض مادی یا حیوانی زندگی کا نام نہیں ہے۔ ہم ایک نیا ذوق لے کر آئے ہیں۔ آج کی مادی دنیا کے لیے یہ بات نہیں ہو سکتی ہے۔ دراصل یہ بات نئی نہیں ہے۔ جب سے دنیا قائم ہے اس وقت سے جتنے بھی پیغمبر آئے وہ سب یہی پیغام لے کر آئے اور سب سے زیادہ طاقت اور وضاحت کے ساتھ اس بات کو لے کر آئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس چیز کو ہم آج ڈنکے کی چوٹ کہنے کی ضرورت ہے۔ لوگ مادی دنیا کے لیے اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے گلی کوچوں پھر رہے ہیں، در بدر پھر رہے ہیں۔ اصلی زندگی دم توڑ رہی ہے، انسانیت کی پونجی لوٹ رہی ہے۔ ہم صرف ایک صدا لگانے آئے ہیں، وہ ہے حق کی صدا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا۔ دنیا اس صدا سے نامانوس ہے، مگر ہم دنیا سے مانوس نہیں۔ ہم نے انسانوں کے درد کو سمجھا نہیں کہ ان کے اندر کیا جذبہ ہے۔ انسانوں کے پاس اب بھی ضمیر ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، انسانوں کے پاس اب بھی ضمیر ہے۔ انسانوں کی ضمیر ابھی مردہ نہیں ہوا، بس اس پر گرد و غبار آ چکا ہے۔ اس گرد و غبار کو ہٹانے کی ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے اس گرد و غبار کو صاف کیا تو گنجائش ہے کہ وہ حلقہ بغوش اسلام ہو جائیں، وہ اسلام قبول کر لیں اور ان لوگوں میں ایمانی شعور پیدا ہو۔ بھائیو اور میرے دوستو، دنیا کمانا بری بات نہیں، اس میں بھی اعتدال ہونا چاہیے۔ ہر چیز میں اعتدال ہونا چاہیے۔ ہم امت وسط ہیں۔ اس امت کو افراد تفرید نے بیکار کر دیا اور ناکام کر دیا۔ یا تو یہ امت افراد کا شکار ہو گئی یا تو تفرید کا شکار ہو گئی، یعنی یا تو اتنا گلو کر لیا محبت میں انبیاء کی کہ وہ شرک تک پہنچ گئے، یا اتنی کمی کر لی کہ وہ بھی ناکام ہو گئے۔ ہم کو اس چیز سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم کو ضروری ہے کہ ہم اللہ کی رضا کو ترجیح دیں اور لوگوں کو سمجھائیں کہ دنیا عارضی ہے، اس میں زیادہ سکون اور آرام دہ چیزوں کی تلاشی میں نہ رہو، اپنی آخری زندگی کے لیے انتظام کرو۔ اگر ہم یہاں اچھا عمل کریں گے تو وہ زندگی سکون اور آرام کے ساتھ گزرے گی۔ اگر یہاں بھی آرام تلاش کریں گے اور اللہ کی نافرمانیاں کریں گے تو اس زندگی میں آرام نہیں ملے گا۔ اگر اس زندگی میں آرام چاہتے ہو تو یہاں پر اپنے آپ کو تھوڑا قربان کرو، تھوڑا اپنے آپ کو اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا